چلے جاتے ہیں جی زراعت کو یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہم ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم جو ہے وہ زرعی اجناس جو ہیں وہ درآمد کرتے ہیں. تو اس حوالے سے تو بالکل یہ ایک اکنالج فیکٹ ہے کہ ہمیں اپنی زراعت کو جو ہے وہ جدید خطوط پر استوار کرنا ہوگا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب جو صورتحال ہے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ ایک فورم ہے کہ جہاں پر اس پر بات ہو سکتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی آئینی عہدے اس کے پاس ہیں, صدر وہ ہیں, گورنرز جو ہے وہ گورنرز کے عہدے ان کے پاس ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جب بیٹھیں گے, چاروں وزراء اعلیٰ بیٹھیں گے, وزیر اعظم بیٹھیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پر کوئی کنسنسس ہو جائے گا؟ دیکھیں میں ایک بات جو ہے نا وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر استدلال ہی ہو کہ میں نے نہیں ماننا, پھر تو آپ کہیں بھی خانہ کامہ پہ بھی بیٹھ جائے تو نہیں ہوگا. باقی رہ گئی بات, دیکھیں ایس آئی ایف سی جو ہے کیا وہ پاکستان کے لیے نہیں بنی تھی؟ جو فیسیلیٹیشن کونسل ہے, اسپیشل فیسیلیٹیشن کونسل, اسی کا آپ مجھے بتائیں کہ جو ایس آئی ایف سی نے جو ابھی تک اقدامات کیے اس کا پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا؟ کیا حکومت بار بار بتا نہیں رہی, انکلوڈنگ پیپلز پارٹی, وہ ایس آئی ایف سی کی کارکردگی سے مطمئن ہے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے, وہ کلیم کرتے ہیں جی کہ ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے پاکستان کو روکا ہے. تو ایس آئی ایف سی کی جو ہے نا کاوشوں سے روکا ہے نا, اس میں آن بورڈ لیا انہوں نے, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی وہاں سے بھی لوگ لیے, اور جو ان کی اسی ایس آئی ایف سی کا جو ہے ایک یہ انیشیٹو تھا پاکستان گرین انیشیٹو پروگرام, اور زراعت سے متعلقہ ہے, اور اس کے بہودہ قسم کی اس کے اوپر میں کئی ایسے ماہر ہیں, پتہ نہیں وہ کسی سے کچھ لے کے بیان دے دیتے ایس آئی ایف سی, یہ انہیں پاکستان کا خیال نہیں, وہ جی وہ چارہ غیر ملکی کو دے دی. وہ بھائی ہمیں ایک تنکا بھی اگر ہم اگا لیتے ہیں تو وہ پاکستان کے بینیفٹ میں ہے, اگر وہ باہر بھیج دیتے ہیں اس میں کیا برا ہے؟ اصل میں ہمارے ہاں یہ بہت, مرزا صاحب آپ کو ایک بات یہاں سمجھنا ہوگی جی کہ ہمارے ہاں کاروبار کرنے کو ایک تو نا وہ ایک دو نمبری کام بنا دیا گیا ہے کہ نہیں جی شاید اس میں کوئی تجارت میں کوئی گڑبڑی ہے, وہ جی ایکسپورٹ کریں گے تو یہ گڑبڑ ہے, وہ جی اس میں این او سی کوئی ایسی رکاوٹیں پیدا کرو کہ یہ ہو نہ سکے. ایک محکمہ چھوڑ کے 42 محکمے ہیں جو کسی کاروبار کو روکنے میں لگ جاتے ہیں, اور کاروبار کو چلانے کے لیے ایک بھی محکمہ موجود نہیں ہے. تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے. پاکستان اگر زراعت میں اگر دیکھیں آپ, جو تیل دار بیج ہے ہمارے, جس میں سویابین ہے, کنولا ہے, جس میں آپ کا یہ زیتون ہے, اب ہمارا جو سب سے بڑا پیٹرول اور اس کے لیوی, اس کے بعد جو سب سے بڑا جو ہمارا ایکسپورٹ بل ہے نا گاڑیوں کو منگوانے کے علاوہ پیٹرول, اس کے بعد جو سب سے بڑا ہمارا جو ایکسپورٹ بل ہے وہ ہے ایڈیبل آئل, جو خوردنی تیل ہوتا ہے. خوردنی تیل کیا ہے؟ ہم پام آئل منگوا رہے ہیں. او بھائی اللہ کے بندے, یہاں زیتون ہے, یہاں مکئی کو آپ لے آؤ, یہاں سویابین کو لے آؤ, کینولا کو کر لو نا. تو اس کو جب امپورٹ بل آپ کا کم ہوگا تو آپ کا جو ہے نا, اور دوسرا آپ کی جب آپ خود کفیل ہو جائیں گے آپ کا یہ خوردنی تیل سستا ہو سکے گا, تیسرا آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکیں گے ویلیو ایڈیشن کے بعد. بٹ انفارچونیٹلی ان ساری چیزوں پر توجہ دینے کی بجائے جی ہم سے مشاورتی کی گئی, بھئی آپ اپنا مشورہ لکھ کے دینے. لیکن اگر آپ مشورہ یہ دے رہے ہیں, یہ آخری سمن میں اگر آپ مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ نہیں جی یہ گریٹر کنال کو ختم کیا جائے چونکہ یہ پنجاب, وہ بھائی پنجاب کا تو ہے لیکن نہر کا پانی تو ادھر ہی آنا ہے نا, پانی نے تو آنا ہی آنا ہے, سمندر میں گرنا ہے جا کے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے فضول قسم کے نظریات ہیں. اس میں تکنیکی سطح پر بڑا صاحب نوٹ فرما لیجئے کہ اس معاملے کا حل تکنیکی سطح پر ہونا چاہیے, اور یہ میں آپ کو بڑی دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں بطور ایک عام پاکستانی کے کہ یہ سیاسی نہیں, یہ معاشی مسئلہ ہے. اور ہماری معاش اس وقت, ہماری اقتصادیات سخت خطرے میں ہیں, ہمیں بہت زبردست چیلنجز درپیش ہیں. بیرونی قرضے جو ہیں وہ ہماری جی ڈی پی سے اوپر جانے کو بلکہ چلے گئے ہیں. ہم نے گزشتہ جو 3 سال گزارے ہیں وہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا قرض لے کے, وہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ قرض ان ملکوں کا آئی ایم ایف دیتا ہے جنہوں نے وہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے لینا ہوتا ہے. وہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ قرض لے کے ہم نے وہ ٹائم گزارا ہے, اور تب آج ہم جو اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم کہیں باہر جا کے لوگوں کے ساتھ تجارت کی بات کر سکے, تب اس قابل ہوئے ہیں کہ اس ملک کا پرائم منسٹر کہہ سکے کہ میں نے $60 ارب کی طرف لے کے جانا ہے. تو اگر آپ کی زراعت ہی نہیں ہوگی, تو بیسیکلی پاکستان ایک زرعی ملک ہے. یہ بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں, ہم نے بھی پڑھا ہے, سب لوگ جانتے ہیں. لیکن زراعت کی بنیاد پانی ہے, تو ہم اپنے ہی پانی پر خود ہی پھڈا ڈال کر بیٹھ جائے روزانہ ہی. ہم نے ڈیم بننے نہیں دینے, نہریں ہم نے نکلنے نہیں دینی. مجھے بتائیں چین نے کیسے ترقی کی ہے؟ زراعت اس کے خام مال ہے, زراعت کے بل بوتے پر چین زندہ ہے. اس نے بعد میں اپنی تکنیکی اور انجینئرنگ مہارتوں کو سامنے لے کر آیا. پہلے وہ جو نا زراعت کو انہوں نے ڈیولپ کیا, پہلے وہ خوراک میں خود کفیل ہوئے ہیں, اور اس کے لیے کیا انہوں نے کیا, انہوں نے ڈیمز بنائے, انہوں نے نہریں بنائی ہیں. وہاں چین نے نہر نکالی ہے کہ جہاں انسانی دماغ تصور نہیں کر سکتا. اور ہم ہیں کہ اگر کوئی کام ہونے ہی لگا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو پھڈا ڈال دیں گے, اس پہ سندھ کا نام لے آتے ہیں, پھر ہم
اس کا صوبوں کو استعمال کرتے ہیں, یہ صوبائیت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. دا فرسٹ تھنگ از پاکستان. پاکستان امپورٹنٹ ہے, اس کو خواہ وہ شہری رحمان ہے یا محترم بلاول بھٹو صاحب ہیں, انہیں پاکستان کو دیکھنا چاہیے, انہیں اپنے سندھ کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے, اور انہیں اپنے بہترین جو تکنیکی دماغ ہیں شہری رحمان کی بھی ہے ان کو سامنے لے کر آئیں اور ان کو بٹھائیں کہ وہ بتائیں, وہ ثابت کریں کہ کس طرح جی یہ پانی کا کیا. مجھے بتائیں کہ ایک پانی جو سیلاب میں ضائع ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو کسی سیٹ اپ میں پائپ میں آپ پائپ میں ڈلوا لیں, آپ نہر کو آپ کو اعتراض ہے تو پائپ کا مشورہ دے دیں, پائپ سے لے کے آ جائے, نہر میں اس کو چینلائز کروا لیں, اپنی مرضی کے طریقے کی نہریں بنوا لیں, اپنی مرضی کے موقع اور وہ چیزیں سسٹم بنوا لیں, کیا آ جائے گا. آپ یہ کریں نا, آپ یہ کہیں کہ ہم نے بنانے نہیں دینا, ہم نے کرنے نہیں دینا, تو یہ تو پاکستان کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سالمیت کے خلاف بات ہے. آپ نے ایک تو یہ بات کی جو بڑی واضح طور پر آپ نے پہنچا دی ہمارے ناظرین تھا کہ یہ ایک سیاسی نہیں معاشی جو ہے وہ مسئلہ ہے. میں ایک بریک کی جانب جاؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں اپنے ناظرین کو, ہم بریک سے جب آتے ہیں تو ہم یہ بات کریں گے کہ اس میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو نہیں اٹھایا, اس ایشو کو, پارلیمان میں بھی اور پارلیمان سے باہر بھی, بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو شدت آئی ہے اس ایشو پر وہ اس وقت آئی ہے جب سندھ کے اندر قوم پرست جماعتوں نے اس پر بات کی ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی اس پر بات کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ کی جو کاشتکار تنظیمیں ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آپ بنجر زمینوں کو آباد کرنے جا رہے ہیں, تو جو پہلے آباد ہیں اگر وہ بنجر ہو جائیں گی تو اس سے کیا ہوگا. کہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ سندھ کی قوم پرست جماعتیں اس پر بہت زیادہ بات کری, بلکہ احتجاج بھی ہوا ہے سندھ میں بہت زیادہ, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اس پر بات کی ہے, جماعت اسلامی نے بھی اس پر بات کی ہے, اور جو کور ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس پر مشاورت مزید ہونی چاہیے. بالکل, آپ دیکھیں یہ تو ایک اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ اس معاملے میں مشاورت کا جو ایک اعتراض اٹھایا گیا ہے وہ دور ہونا چاہیے. لیکن اب ہمیں نا تھوڑا سا روایتی طریقوں سے ہٹ کر آنا ہوگا. کس کی خاطر؟ پاکستان کی خاطر. کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ کوئی ایک مشترکہ مقام چنے, جو بھی اعتراض کنندگان ہیں انہیں کہیں جی کہ آپ اپنا ایک پولیٹیکل فگر اور 2 یا 3 یا 4 اپنے جو ہے نا ٹیکنیکل فگر جو ہے نا ان کی نشاندہی کریں, ان کے نام ارسال کریں, ٹھیک ہے, اور ان کا پورا ریکارڈ بھی دیکھا جائے کہ ان کو کتنی ٹیکنیک آتی ہے پانی کے حوالے سے, وہ پاکستان کے بارے میں کیا جانتے ہیں, کتنا علم اس کے پاس ہے, اور کیا کچھ انہوں نے کر چکے ہیں, کتنے کو کالم لکھ چکے ہیں, کتنا ان پہ ریسرچ ورک ہے ان کا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد جو ایک مقام بنائیں اس کی ایک پیریڈ رکھیں. یہ نہیں کہ جی آج کانفرنس بلا لی ہے پھر ایک 30 دن کی تاریخ ڈال دی اور کھٹائی میں چلا گیا, ہم ایسا نہ کریں. ایک مقام رکھیں, وہاں 4 یا 5 یا 6 یا 7 روزہ میکسیمم کانفرنس ہو وہ یا اجلاس ہو, اس میں یہ طے کر کے اٹھا جائے کہ جی کیا ہونا ہے, اور اس میں اور ہونا پاکستان کے مفاد میں چاہیے. اس میں ان کی ساری ریکارڈنگز کریں, ان کے اعتراضات کو سنا جائے, ان کے باتوں کو سنا جائے, اور اس کے بعد ایک آزاد 10 سے 12 بندوں پر جو مختلف صوبوں سے لوگ ہوں, وہ پینل سارا ان کے نوٹس لیں, ان نوٹس پر کام کریں, دیکھیں کہ کس نے کیا کہا,